إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين۔ اور یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرما لی کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمانے والا ہوں۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اللہ نے اس کو تمہارے لیے صرف خوشخبری بنایا تاکہ اس کی وجہ سے تمہارے دل مطمئن ہوں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور نصرت صرف اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اب آج سورۃ الانفال کی آیت نمبر 9 سے آگے اور 9 سے بیان ہے۔ اب فرمایا یہ جا رہا ہے کہ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرما لی کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمانے والا ہوں، اور اللہ نے اس کو صرف تمہارے لیے خوشخبری بنایا تاکہ اس کی وجہ سے تمہارے جو دل نے وہ مطمئن ہوں، اور نصرت صرف اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، بے شک اللہ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اب اصل میں ذکر چل رہا ہے غزوہ بدر کا، تو حضرت عمر بن خطاب بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غزوہ بدر والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین کی تعداد کو دیکھا، مشرکین کی تعداد تو بہت زیادہ تھی، اور اپنے اصحاب کی طرف دیکھا تو وہ 300 اور کچھ تھے، تو پھر آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کی کہ اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا تو اس وعدے کو پورا فرما۔ اے اللہ اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی، اگر یہ 313 یا جو بھی مسلمان ہیں اگر یہ بھی ہلاک ہو گئے، اگر یہ جماعت تو پھر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے کہ یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک جو ہے وہ کندھے سے اتر گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کی چادر پکڑ کر آپ کے کندھے پر رکھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور کہا اے اللہ کے نبی آپ پر میری ماں میرا باپ فدا ہوں، قربان ہوں، آپ نے اللہ سے بہت فریاد کر لی، ان قریب آپ کا رب آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا فرمائے گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، یہ والی آیت کہ اس تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرما لی کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمانے والا ہوں، 1000 فرشتوں سے۔ تو یہ جنگ بدر کے موقع پر یہ جون سی آیات ہیں یہ نازل ہوئی۔ اچھا اب جنگ بدر میں فرشتوں نے قتال بھی کیا تھا یا نہیں؟ تو قرآن مجید کی یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اب جنگ بدر میں فرشتوں کا جو نزول ہے، فرشتوں کا نزول وہ مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے ہوا تھا اور مسلمانوں کو فتح اور نصرت کی بشارت دینے کے لیے تھا۔ ایک تو اس دن مسلمان ثابت قدم رہیں اور دوسرا ان کو فتح اور نصرت کی یعنی ان کو فتح کی بشارت دے دی جائے۔ اچھا اب قرآن مجید میں بظاہر ایسا ذکر نہیں ہے کہ جنگ بدر کے اندر فرشتے بھی لڑے تھے،
فرشتے بھی اس جہاد میں خود سے شامل تھے جو ان سے فرشتوں نے قتال کیا تھا، لیکن بعض احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے بھی جنگ بدر میں لڑنے میں پورا حصہ لیا تھا، وہ بھی ساتھ۔ تو حضرت مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ بدر والے دن ایک مسلمان، اب حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں، اب آپ کو ان احادیث سے یہ پتہ چلے گا کہ آیا فرشتے بھی اس لڑائی میں اور جس جنگ میں بالفعل ساتھ شامل تھے یا نہیں تھے۔ تو اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن وہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا جو اس سے آگے تھا، اتنے میں اس نے اپنے اوپر سے ایک کوڑے کی آواز سنی، کوڑے کی، اور ایک گھوڑے سوار کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا اے حیزوم آگے بڑھ۔ اب یہ اس فرشتے کے، وہ جو فرشتہ تھا نا، اس کے گھوڑے کا نام تھا، اس فرشتے کے گھوڑے کا نام، جس گھوڑے پر وہ فرشتہ سوار تھا۔ تو پھر اچانک اس نے دیکھا کہ وہ جس مشرک کے پیچھے وہ شخص دوڑ رہا تھا، آواز اس نے اوپر سے سنی، ساتھ اس نے ایک گھوڑے کے اوپر جو سے اس نے گھوڑے سوار کی آواز سنی۔ تو اس نے دیکھا کہ وہ جس بندے کے پیچھے دوڑ رہا تھا وہ گر گیا ہے، زمین کے اوپر گر گیا ہے، جیسے اس کو کسی نے بڑی کاری ضرب لگائی ہے۔ تو اس مسلمان نے اس مشرک کی طرف دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ تھی، اس کی ناک پر، اور اس کا چہرہ جو تھا، اس کا چہرہ پھٹ گیا تھا جیسے کوڑا لگا ہو، تو اس کا پورا جسم نیلا پڑ گیا تھا۔ تو اس انصاری نے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سارا واقعہ بتایا کہ میں جنگ کے اندر ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا، ایسے اچانک مجھے اوپر سے آواز آئی اور ایک کوڑے کی آواز آئی، تو میں نے دیکھا کہ وہ مشرک گرا پڑا ہے اور اس کے ناک پر ضرب ہے اور اس کا جسم نیلا پڑ چکا ہے اور اس کا چہرہ پھٹ چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان سے مدد آئی تھی۔ یعنی پھر احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فرشتے جو سی ہیں وہ اس دن اس لڑائی اور جنگ میں شامل تھے، مسلمانوں کے شانہ بشانہ ساتھ لڑ رہے تھے۔ تو صاحب بن ابی جیش اسدی حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں بیان کر رہے تھے۔ اب انہوں نے یہ بات بیان کب کی؟ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ، اب وہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، حضرت فاروق اعظم کے، وہ کہتی ہیں کہ جنگ بدر کا واقعہ بتاتی ہیں۔ اب جنگ بدر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھی، مگر انہوں نے یہ واقعہ بتایا کب؟ حضرت عمر فاروق کے دور میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی انسان نے گرفتار نہیں کیا تھا۔ ان سے پوچھا کہ بھئی اس جنگ کے اندر آپ کو کس نے گرفتار کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب قریش کو شکست ہوئی تو میں نے بھی ان قریش کے اندر تھا تو میں نے بھی شکست کھائی، تو مجھے ایک سفید رنگ کا بڑا اونچا لمبا شخص تھا جس نے گرفتار کیا، اور میں نے دیکھا کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک چتکبرے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر آ رہا تھا، وہ سوار جن سے، اور اس نے مجھے رسیوں سے باندھ دیا کہ مجھے کسی عام بندے، مجھے کسی انسان نے نہیں، کوئی بندہ تھا جو آسمان اور زمین کے درمیان ایک گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر آ رہا تھا، اس نے مجھے رسیوں سے باندھا تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے تو انہوں نے مجھے جنگ کے اندر جب دیکھا کہ میں بندھا ہوا ہوں رسیوں سے، تو حضرت عبد الرحمن لشکر میں اعلان کر رہے تھے کہ اس شخص کو کس نے گرفتار کیا ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں تو جانتا تھا کہ مجھے کس نے گرفتار کیا ہے، مجھے وہ ایک
آدمی میں نے دیکھا تھا آسمان اور زمین کے درمیان میں جس نے مجھے رسیوں سے باندھا تھا۔ تو اب حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابہ کرام سے پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ یہ کس کا قیدی ہے، اس کو کس نے گرفتار کی ہے، اس کو کس نے رسیوں سے باندھا ہے؟ تو کوئی آگے نہیں بڑھا، کیونکہ مجھے ان میں سے کسی نے باندھا ہی نہیں تھا، کوئی کیسے کہتا تو کہ اس نے مجھے گرفتار کی ہے۔ تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لے کر چلے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی تمہیں کس نے گرفتار کیا ہے بتاؤ؟ تو میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، میں نے کہہ دیا، کیونکہ ابھی وہ اسلام تو نہیں نہ لائے تھے، کیونکہ میں نہیں جانتا۔ اور انہوں نے بتانے میں کچھ ہیزیٹیٹ کیا کہ مجھے یہ بات نہیں بتانی چاہیے، مجھے خاموش رہنا چاہیے، مجھے یہ بات اپنے دل میں رکھنی چاہیے۔ تو میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کو بتانا مجھے پسند نہیں تھا کہ مجھے ایک ایسے شخص نے گرفتار کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو حضور نے فرمایا، جب کوئی آگے نہیں نہ بڑھا اور میں بھی نہیں بولا، حالانکہ اب اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کی صداقت سے بھی پتہ چلتا ہے، آپ کے نبوت کی یہ دلیل ہے کہ آپ نے خود سے بتا دیا۔ حالانکہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ ایک دم بولتا کہ نہیں جناب مجھے تو فلانے بندے نے گرفتار کیا۔ حضور نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو فرشتوں میں سے ایک کریم فرشتے نے گرفتار کیا ہے، تو اے ابن عوف اپنے قیدی کو لے جاؤ، کیونکہ پکڑا تو انہوں نے تھا، اٹھایا تو انہوں نے تھا، دیکھا تو انہوں نے تھا اس کو۔ تو حضرت عبد الرحمن مجھے لے گئے۔ اب یہ جو راوی ہے یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا، کیونکہ وہ لوگ پوچھتے رہے کہ مجھے کس نے گرفتار کیا تھا، وہ تو میں نے دیکھا تھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں ایک شخص ہے جس نے مجھے گرفتار کیا، ان میں سے تو کسی نے مجھے گرفتار کیا نہیں تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا، صحابہ کرام کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کو ایک فرشتے نے گرفتار کی ہے، اس لیے تمہیں اس کے گرفتار کرنے والا بندہ ملے گا نہیں، نظر نہیں آئے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ پھر جب میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں مسلمان ہو گیا تو پھر انہوں نے حضرت عمر فاروق کے دور میں اس راز کے اوپر سے پردہ اٹھایا کہ مجھے جس شخص نے گرفتار کیا تھا وہ آسمان اور زمین کے درمیان میں ایک بہت بڑا شخص تھا، انسان جس نے مجھے ایک گھوڑے کے اوپر تھا سوار، جس نے مجھے قید کیا تھا۔ اسی لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف اس بندے کو تلاش کر رہے تھے اور اعلان کر رہے تھے کہ اس کو کس نے گرفتار کیا ہے، یہ کس کا قیدی ہے، مجھے بتایا جب مگر کوئی بندہ بول نہیں، اور میں جانتا تھا کہ مجھے کس نے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جنگ بدر کے موقع پر بھی صحابہ کرام کو بتا دیا تھا، یعنی کہ یہ نہیں بول رہا تو سن لو، اس کو ایک فرشتے نے قید کی ہے، اس کو جو رسیوں سے باندھا ہے نا ایک فرشتے نے باندھا ہے۔ تو اب حضرت عمر فاروق کے دور میں جب بعد میں اسلام لے آئے تب وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس فرشتے نے ایک شخص نے گرفتار کیا تھا جو زمین اور آسمان کے درمیان میں تھا۔ تو بظاہر قرآن کی آیات سے اشارتاً نشاندہی تو ہوتی ہے، مگر احادیث سے اس کی مکمل وضاحت بھی ہوتی ہے کہ فرشتے جو ان سے ہیں وہ بالفعل مسلمانوں کے ساتھ جنگ بدر کے اندر لڑ رہے تھے اور ان کے ساتھ قدم ملا کر ان کی مدد کر رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یوم بدر ان کا قول ہے کہ یوم بدر کے علاوہ ملائکہ نے کسی دن بھی قتال نہیں کیا، باقی جو جنگیں تھیں یا غزوات تھے ان ایام میں یا ان کے دوران وہ ایک عددی قوت اور مدد کے لیے آتے تھے، لڑنے کے لیے نہیں آتے تھے، مگر اس کے اندر آئے۔ تو جنگ بدر کے اندر فرشتوں کے نازل کرنے کی جو آیات ہیں، اب اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خبر دی کہ آپ نے مسلمانوں سے یہ فرمایا کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد کرے؟ سو اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد کرنے کا وعدہ فرما لیا، پھر ان سے 5000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ فرما لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے اور آنسو مبارک بہہ رہے تھے، چادر مبارک اتر گئی تو حضرت ابوبکر صدیق
لپٹ کر ان کے جسم مبارک کے ساتھ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے جو آپ سے وعدہ فرمایا ہے وہ آپ کی دعا قبول ہوگی، وہ وعدہ پورا ہوگا، جو ان سے اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اچھا، تو 5000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ فرمایا گیا جو ان سے۔ اچھا، مگر شرط یہ تھی، بشرطے کہ اللہ نے فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں صبر کریں اور اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اچھا، ان آیات میں اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ ان کی 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی، اور نہ اس بات پر دلیل ہے کہ ان کی 5000 فرشتوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی، اور نہ اس بات پر دلیل ہے کہ ان کی مدد نہیں کی گئی تھی۔ اس بات کے اوپر بھی دلیل نہیں ہے کہ ان کی مدد نہیں کی گئی تھی، مگر جو ان سے آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کی آیات کی نشاندہی اور احادیث مبارکہ سے اس چیز کی وضاحت ملتی ہے کہ ان کی وہاں مدد کی گئی تھی، فرشتے ان کے ساتھ بالفعل لڑائی میں شامل تھے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے 2-3 احادیث بیان کی۔ البتہ قرآن مجید میں یہ دلیل ضرور ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی۔ وہ یہی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اور یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرما لی کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمانے والا ہوں۔ یعنی 1000 فرشتوں سے تو ان کی یقیناً مدد کی گئی تھی کہ قرآن کی نص قطعی آ گئی یہاں پر جون سی ہے۔ ابن جریر طبری جون سی ہیں وہ لکھتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی یہ دلیل ضرور ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی کہ میں تمہاری 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں سے مدد کرنے والا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل تفسیر اور اہل سیرت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن فرشتوں کو نازل کیا اور انہوں نے کفار سے قتال کیا۔ وہ لڑے فرشتے صحابہ کرام کے ساتھ شانہ بشانہ، ان کے ساتھ بالفعل انہوں نے لڑائی کے اندر اور اس جنگ کے اندر حصہ لیا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ فرشتوں نے جنگ بدر کے سوا اور یعنی کسی اور جنگ میں وہ نازل ہوئے ہوں گے مگر انہوں نے لڑے نہیں ہیں، وہ جن سے انہوں نے ساتھ قتال نہیں کیا جن سے۔ اور باقی غزوات میں جو فرشتے تھے وہ صرف ایک عددی قوت کے لیے اور اظہار مدد کے لیے تاکہ مسلمانوں کے دل جو ہیں وہ اور مضبوط ہو جائیں، تو لیکن انہوں نے عملی طور پر اس میں حصہ نہیں لیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ جب قریش جنگ احد سے واپس ہوئے، اب یہ تو بات ہو رہی ہے جنگ بدر کی، لیکن اب حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب جنگ احد ہوئی اور قریش جنگ احد سے واپس ہوئے تو وہ آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ اس مرتبہ ہم نے وہ چت کبرے گھوڑے اور سفید پوش انسان نہیں دیکھے جو جنگ بدر کے اندر دکھائی دیتے تھے۔ جیسے کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اس بندے کے پیچھے دوڑ رہا تھا مگر اچانک میں نے اپنے اوپر سے ایک کوڑے کی آواز سنی اور پھر میں نے دیکھا جس کو میں نے قتل کرنا تھا وہ میرے سے پہلے ہی گرا پڑا تھا یا قتل ہو چکا تھا۔ تو میں نے دیکھا اس کی ناک پر ضرب تھی اور اس کا منہ اور چہرہ پھٹ چکا تھا اور اس کا جسم پورا نیلا پڑ چکا تھا، نیلا۔ تو پھر جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی گئی، مسلم شریف کی حدیث، تو حضور نے فرمایا کہ یہ آسمان سے مدد تھی غیب کی، یعنی وہ فرشتے جو ان سے تھے وہ تھے۔ تو اب قریش یہ باتیں کر رہے تھے کہ وہ جو سفید پوش انسان ہم نے جنگ بدر میں جو ہمیں نظر آتے تھے اور وہ گھوڑوں کے اوپر، وہ اس دفعہ ہمیں جنگ احد میں نظر نہیں آئے۔ تو پھر اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بالفعل فرشتوں کا اس لڑائی کے اندر حصہ لینا وہ جنگ بدر کے ساتھ خاص تھا۔ تو حضرت ربیع بن انس بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن فرشتوں کے جو ہاتھوں جو کافر قتل کیے جاتے تھے ان کو وہ ایک خود ہی سے پہچان لیے جاتے تھے، کیونکہ ان کی گردنوں کے اوپر تلوار کے وار تھے اور ان کے ہر جوڑ پر ضرب تھی، ان کے ہر جوڑ پر ضرب تھی،
اور ہر ضرب ایسی تھی جیسے آگ سے جلی ہوئی ہو. یعنی فرشتوں کے مارنے کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ ان کے ہر جوڑ کے اوپر ضرب ہوتی تھی اور ایسی ہوتا تھا جیسے آگ سے جلائے گئے ہوں، اور ان کی گردنوں کے اوپر تلوار کے وار تھے. تو وہ جس جگہ وہ ضرب لگاتے تھے وہ جگہ آگ سے جل جاتی تھی جو ان سے. تو کہنے کا مقصد یہ باقی رہا یہ اس کانٹیکسٹ کے اندر جنگ بدر کا جو بیان ہے یہ پہلے بھی بہت تفصیل سے ہو چکا ہے کہ آیا فرشتوں نے اس میں حصہ لیا تھا یا نہیں لیا تھا. اب بھئی اس میں کیا حکمت عملی تھی کہ جنگ بدر والے دن تو فرشتوں کی مدد آئی تھی اور جنگ احد والے دن فرشتوں کی مدد نہیں آئی. انہوں نے بالفعل مسلمانوں کے ساتھ اس کے اندر حصہ نہیں لیا تھا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں غزوات میں یا جنگوں کے اندر مسلمانوں کے احوال مختلف تھے. جنگ بدر والے دن مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی کسی اور کے اوپر نظر نہیں تھی، اور انہوں نے اس جنگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی تھی. جو انہیں حکم دیا گیا تھا بس وہ اس کے اوپر کاربند تھے. لیکن جنگ احد میں اگر نہیں آئی فرشتوں کی مدد تو اس کے پھر حالات کچھ اور تھے کہ جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم نہیں تھی، یعنی مسلمانوں کی تعداد اچھی تھی، سامان اچھا تھا. اور مگر یہ کہ جنگ احد میں سب مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت نہیں کی تھی. یہ وجہ ہے، اس کے اندر حکمت عملی یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا نہیں تھا، اس لیے وہ جو نقصان ہوا اور جو تکلیف اٹھانی پڑی وہ پھر کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. مگر جنگ بدر میں ایسا نہیں تھا. تو ان دو آیات کا یہ